آج ہم اسلام کا سیکنڈ پلر دیکھیں گے۔ سیکنڈ پلر ہے صلاح یعنی نماز۔ جب ہم دل سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ہم شہادہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے سکھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جیسی عبادت کرنا سکھایا ہے، ہمیں ویسے عبادت کرنا ہے۔ نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ رکن یعنی پلر ہے، سب سے امپورٹنٹ پلر ہے۔ آپ جانتے ہیں بچوں، نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے؟ نماز ہمیں جنت میں لے کر جائے گی اور اعلیٰ مقام ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے جنت کی چابی یعنی کنجی کی کیا ہے؟ نماز۔ اگر ہمارے پاس نماز ہوگی تو ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر سب سے پہلے قیامت کے دن جو انسان سے حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اس سے نماز پوچھی جائے گی، پانچوں وقت کی اس نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی۔ اور نماز جو ہے وہ اوبلیگیٹری ہے یعنی کمپلسری ہے، ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو سزا ہے، اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں اجر ہے۔ اور ہر دن پانچوں وقت کی ہمیں نماز پڑھنا ہے، ایک نماز بھی ہمیں نہیں چھوڑنا ہے۔ جب ہم فرض نمازوں کی جب ہمیں عادت ہو جائے تو پھر ہمیں سنت اور نفل نمازیں پڑھنا شروع کرنی ہے۔ نماز کے بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا ساتھ، کمپینین شپ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی نماز کی وجہ سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ کون تھے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی لایا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے ان سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو پھر کیا کرو؟ کثرت سجود کرو، یعنی بہت زیادہ نمازیں پڑھو، یعنی جو فرض نمازیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھو۔ نفل نمازیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ پانچ نمازوں کے علاوہ جیسے صلاۃ الضحیٰ، صبح کی نماز، پھر اس کے بعد تہجد کی نماز، یہ جو ایکسٹرا نمازیں ہوتی ہیں یا نفل نمازیں، ان کو کثرت سجود کہا کہ بہت زیادہ کثرت سجود کرو، یعنی بہت زیادہ نفل نمازیں پڑھو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں جنت میں میرا ساتھ ملے گا۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے تو ہمیں بھی نمازوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ وہ خوش نصیب لوگ جو جنت میں جائیں گے، ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا ہے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ کیا کرتے ہوں گے دنیا میں، کیوں جنت میں جائیں گے؟ وہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہوں گے، یعنی وہ دنیا میں بہت اچھی طرح صحیح وقت پر نماز پڑھتے ہوں گے، تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، نماز اشراق، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ الکسوف اور خسوف سورج اور چاند گرہن کی نمازیں، ان کا بھی اہتمام کرنے کو پسند فرمایا۔ تہجد کی نماز رات میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، تحیۃ الوضو وضو کے فوراً بعد پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کے علاوہ اور بھی نمازوں کے لیے کہا کہ جیسے کہ
تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ تہجد کی نماز کب پڑھتے ہیں ہم؟ رات کو عشاء کے بعد تھوڑا سا سو کے پھر اٹھ کے پھر ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا سحری کے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پھر نماز اشراق، نماز اشراق کب ہوتی ہے؟ جب فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس کے تھوڑے ٹائم بعد جب اشراق کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اس وقت پر ہم نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں۔ پھر تحیۃ الوضو کیا ہوتا ہے؟ جب جیسے ہی ہم وضو کر کے آتے ہیں تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، اسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ تحیۃ المسجد کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی آپ مسجد میں جائیں سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں پھر مسجد میں بیٹھیں، اسے تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الکسوف کیا ہوتا ہے؟ جب چاند اور سورج گرہن ہوتا ہے تو جو اسپیشل نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے۔ ان سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی اہتمام کرنے کو پسند فرمایا۔ لیکن بچوں، اگر آپ نماز سے غفلت یا اس میں سستی یا کاہلی کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں نماز وقت پر پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جب منافق نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کاہلی سے، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو جو منافق ہوتے ہیں، منافق کون ہوتے ہیں؟ جو اچھے لوگ نہیں ہوتے، جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے، ہپوکریٹس۔ اللہ تعالیٰ منافقین کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ منافقین کی صفت ہوتی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ بہت سستی کرتے ہیں، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں نہ تو دکھانے کے لیے کسی کو نماز پڑھنی ہے اور نہ ہی سستی سے نماز پڑھنی ہے۔ حالت امن ہو یا حالت خوف، گرمی ہو یا سردی، تندرستی ہو یا بیماری، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے ہم بیمار بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ جب صحابہ میدان جنگ میں بھی جاتے تھے تو جنگ کے دوران بھی نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، اس لیے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زلزلہ ہو یا آندھی، وہ مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ جب بھی زلزلہ آتا یا آندھی چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد نبوی میں جاتے۔ طوفان ہو یا فاقے کی نوبت آ پہنچے۔ فاقہ کیا ہوتا ہے؟ جب بہت زیادہ غریبی ہوتی ہے کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، جب بھی کوئی مصیبت آتی، طوفان ہوتا یا فاقہ کی نوبت آ پہنچتی تو وہ مسجد کی طرف تشریف لے جاتے۔ کوئی پریشانی یا تکلیف ہوتی تو پہلے مسجد جاتے، اور کوئی سفر سے واپسی پر بھی پہلے مسجد جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشل عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کوئی بھی تکلیف ہوتی، ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، زلزلہ، آندھی، طوفان، فاقہ، کچھ بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ فوراً مسجد کی طرف جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب بھی کوئی مشکل آئے تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ اور یہ 2 رکعت نماز ایکسٹرا نماز ہوگی آپ کی 5 وقت کی نمازوں سے۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل آئے، کوئی چیز گم جائے، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو، کچھ بھی چاہیے ہو، تو 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے مانگیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے بھی واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد جا کے نماز پڑھتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ان کی آخری نصیحت اپنی امت کے لیے یہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو کیا وصیت کی، کیا نصیحت کی، کیا کرنے کو کہا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی مسلمانوں نماز اور اپنے غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی نماز کا کیسے انسان خیال رکھ سکتا ہے؟ ان کو 5 وقت پر صحیح وقت پر ادا کر کے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کپڑوں کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی
بچی نماز پڑھ رہی ہے، کوئی لڑکی نماز پڑھ رہی ہے، تو اس کو بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے ہاتھ پورے ڈھکے ہوں، ایسے کپڑے نہ ہوں، ایسے سی تھرو کپڑے نہ ہوں کہ آپ کے ہاتھ نظر آ رہے ہوں، پورے آپ کو کور ہونا چاہیے نیچے تک، صرف آپ کا چہرہ دکھنا چاہیے، اور صرف آپ کی ایک ہاتھ جو کلائیاں ہیں بس اتنی دکھ سکتی ہیں، باقی آپ کو پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے نماز میں۔ اور نماز کے کپڑے ایسے ہوں کہ ہم بہت فری ہو کر نماز پڑھیں، یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھتے ٹائم اپنے کپڑے سمیٹنے میں لگے ہوں، تو اس لیے اس طرح سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اور جو بچے ہیں، جو لڑکے ہیں، ان کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہیے، ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ ہاں، نفل نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن فرض نمازوں کے لیے مسجد میں جانا چاہیے۔ اور مسجد میں جب جائیں تو مسجد میں داخل ہوتے ٹائم مسجد کے داخل ہونے کی دعا پڑھیں، پھر جا کر وہاں تحیۃ المسجد یعنی 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر جب مؤذن کے ساتھ فرض نماز پڑھیں، اور جب مسجد سے نکلیں تو مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھیں۔ لیکن نماز کیسے بھی طریقے سے ادا نہیں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے دیکھتے ہو۔ اس لیے ہمیں نماز کا صحیح طریقہ بھی آنا چاہیے، ہمیں صحیح نماز بھی سیکھنی چاہیے کہ کس طرح سے ہمیں صحیح نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ رکوع اور سجود پورے نہیں کر رہا تھا، یعنی جلدی جلدی کر رہا تھا، وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہوا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے بلا کر کہا، تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اسی طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو طریقہ اسلام کے خلاف مرو گے۔ یعنی یہ تم نے کیسے نماز پڑھی، اتنے جلدی سجدہ کیا، اتنے جلدی رکوع کیا، اور اگر تم نے اس طرح سے پڑھتے رہے تو تم جو اسلام میں جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے خلاف مرو گے۔ اس لیے ہماری نماز کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ نماز ہمیشہ آرام سے دھیرے دھیرے پڑھنی چاہیے، پراپر سجود کرنا چاہیے، پراپر سجدے میں جانا چاہیے، جتنے بھی نماز کے شرائط ہیں وہ پورے کرنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں بھی ہر ایڑیاں تک آپ کی خشک، کوئی بھی جگہ سوکھی نہیں ہونی چاہیے، اچھی طرح سے گیلا کر کے وضو کرنا چاہیے، ہر چیز پانی سے اچھی طرح سے وضو کر کے پھر نماز پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ پکارتا ہے، لوگوں اٹھو، اس آگ کو بجھانے کے لیے جسے تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے۔ یعنی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنے ہی لیے آگ جلا رہے ہوتے ہیں، تو فرشتہ کیا کہتا ہے کہ اٹھو، نماز پڑھو، تو نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، جو تم نے گناہ کیے ہیں اس کی آگ بجھ جائے گی۔ جب ہم ایک نماز سے دوسری نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بیچ کے جتنے بھی ہمارے گناہ ہوتے ہیں وہ سب جھڑ جاتے ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے بھی ہمارے صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ سب جھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک نماز دوسرے نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یعنی اس کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ 5 وقت کی نمازیں ادا کریں گے تو آپ صدیقین، دا ٹروتھ فل، اور شہداء، مارٹیر کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یعنی صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اگر آپ پورے 5 وقت کی نمازیں ادا کریں گے۔ تو بچوں، کوئی تقریب ہو یا شادی ہو، ہر حال میں نماز پڑھنی چاہیے، کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ باہر بھی جائیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری نماز تو نہیں چھوٹے گی، ایسے وقت میں جائیں، 2 نمازوں کے بیچ میں جائیں تاکہ آپ کی نماز نہ چھوٹے۔ کوشچن ٹائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی تو کیا کرتے تھے؟ یہ دونوں کوشچن ہیں، اس کے